سر صاحب جن بوتل سے باہر آیا ہے اس کو واپس بوتل میں بند کرنا ہے. ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. پھر کیا کیا جائے؟ پھر بوتل توڑ دی جائے. بوتل توڑ دی جائے. ہاں تاکہ یہ مسئلہ آج پیمانے ہٹا دو یارو. ہاں بالکل ہٹا تو پیمانے تو پتہ نہیں ہٹائے یا نہیں ہٹائے لیکن کمیشن بن گیا. کمیشن بن گیا اور جو لوگ یہ کمیشن ڈیمانڈ کر رہے تھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعد میں وہ ریگریٹ کریں گے. مگر چلیے اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں. واو آپ نے تو پریڈکشن پہلے ہی دے دی کہ وہ ریگریٹ کریں گے. اچھا وہ کیا کریں گے وہ بعد میں آتا مرحلہ. جو اب ہوا کیبنٹ نے کیا شہباز شریف صاحب کی وہ یہ کہ انہوں نے ایک کمیشن بنایا اور اس کا ہیڈ بنا دیا جسٹس تصدق حسین جیلانی. ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں 2013-14 میں وہ رہے چیف جسٹس آف پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ TORs بھی انہوں نے اپروو کر دیے. سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کے مکمل یہ چھان بین کرے گا. 60 days کا 2 ماہ کا ٹائم ہوگا اس کے پاس. وہ یہ دیکھے گا کہ یہ جو الزامات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں اور یہ بھی تعین کرے گا کہ کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا. کسی اور معاملے کی جانچ کرنے کا اختیار بھی اس کمیشن کو ہوگا اور تحقیق کر کے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا. یہ اعلامیہ تھا کیبنٹ کا. بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. یہ جو میں نے TORs میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھے وہ رکھے اس لیے کہ مجھے آپ کی انسائٹ چاہیے اس پہ کہ ان کا کیا مطلب ہے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ انتخاب کیسا ہے. دیکھیے یہ جج حضرات نے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ریکویسٹ کی تھی نا کہ آپ رائے دیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی اور پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ گئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک کمیشن بنے گی اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے کسی کو ہیڈ کمیشن کا ہیڈ لگائیں گے کسی ریٹائرڈ جج کو. یہ فیصلہ وہاں ہوا. تو پہلے ہی جیسے یہ فیصلہ ہوا تو یہاں کچھ تبصرے شروع ہو گئے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو خود کرنا چاہیے تھا, سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا, خود کمیشن بنانی چاہیے تھی جج حضرات کی, اور یہ حکومت کے پاس کیوں گئے ہیں. تو کیونکہ پاور تو ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس. تو اس میں بھی پھر آگے بات یہ ہوئی کہ پتہ یہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ جو بلایا تھا ڈسکس کرنے کے لیے اس میں بھی کچھ ایسی آوازیں آئیں جس میں اتفاق نہیں ہو سکا. اور لگتا ایسے تھا کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ اس قسم کے معاملے میں خود بیٹھیں. وہ جسے کہتے ہیں نا دے وانٹڈ ٹو پاس دا بک کہ کوئی اور کرے. اب یہ کیوں تھا ایسے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس صدیقی کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے نوٹس لیا تو وہ کیا انہوں نے یہ کیا کہ نوٹس لے کے ان کو بلایا تک نہیں کہ آپ آ کے کوئی گواہی دیں, اور ان کے خلاف آرڈر کر دیا کہ یہ آؤٹ آف اسٹیپ تھے, مس کانڈکٹ, چھٹی کرا دی. چلے وہ تو اس وقت کے ججز جو تھے وہ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ججز تھے تو توقع یہی کی جاتی تھی کہ وہ اس کو سنیں گے بھی نہیں. کوئی سنتے تو پھر اخباروں میں آتا کہ یہ ہوا. تو اس دفعہ کیا ہوا جب ان کی اپیل میں وہ سنا گیا تو پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ان کو سنا نہیں گیا تھا اس لیے وہ جو ساری کارروائی تھی وہ غلط تھی. ان کو پھر نہیں سنا, ان کو پھر نہیں بلا کے پوچھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور کیا ثبوت ہے. ججز جا ہی نہیں رہے ہیں اس طرف جہاں کہ کوئی آ کے ان کے آگے کوئی گواہی رکھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کسی ایجنسی کی طرف سے فلانا بندہ آیا فلانا نہیں آیا, کیونکہ وہ خبریں بنیں گی. تو جج تو کہہ جائیں گے جو کچھ, بعد میں اگر کوئی ایویڈنس ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ بعد کی بات ہے, مگر نام تو آ جائیں گے نا. اسٹیشن کمانڈر کا نام آ جائے گا, فلانے کا نام آ جائے گا, فلانے کا نام, تو وہ بدنامی تو ایجنسیوں کی ہو جائے گی نا. اور خود لوگ سوچنا جو چاہیں گے وہ سوچ لیں گے, نام آ جائیں گے باہر, اور ایویڈنس کوئی نہیں ہوگی. تو مطلب ہے ججز کے حق میں کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا مگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک تاثر کریٹ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہی میرا خیال ہے ججز نے یہی سوچا ہوگا کہ اگر ہم یہ ساری کارروائی کریں گے تو پھر ایویڈنس تو ہوئے گی نہیں, اور اگر ایویڈنس نہیں ہوگی تو پھر ہم پھنس جائیں گے. اگر ہم نے ججز اپنے ساتھیوں کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو لوگ کہیں گے لو جی اسٹیبلشمنٹ نے تو گٹیں پہ گئی, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر ان کے خلاف کرتے ہیں تو عدالت اپنے اندر جو بغاوت نہ ہو جائے, کیونکہ سب کو پتہ ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس لیے دے پاس دا بک آن. اور گورنمنٹ نے بھی یہ سوچا کہ بیسٹ یہی ہے کہ اپنے کنٹرول میں رکھا جائے, یہ نہ ہو کہ ایسے ججز سے باتیں شروع ہو جائیں اور یہ معاملہ کہیں اور چلا جائے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں, TORs بنا دیتے ہیں,
اور جلدی سے جلدی اس کو کہتے ہیں ختم کریں، کیونکہ جتنی دیر لمبی ہوگی تفتیش کی باتیں باہر نکلیں گی. نہیں تو اتنے دن میں ہو جائے گا کام جتنا بکھیڑا ہے؟ تو اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ نپٹانا ہے اس کو، مٹی پانی ہے، اور موقع نہیں دینا کہ کوئی باتیں زیادہ باہر آئیں. تو یہی کہ جی بس سن لیا، ایویڈنس کوئی نہیں ملی، تو باتیں بڑی تھیں، ہو سکتا ہے اس میں حقیقت ہو، مگر ایویڈنس کوئی نہیں تھی، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور شاید ان ججز کو بھی اس طریقے سے اس معاملے کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہ خط لکھے ہی تھے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو نہیں، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بات کر لیتے، یہ خط چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیتے. اور یہ ہمارے اندر ہی رہتی یہ بات کہ اس کے ساتھ جوڈیشری کا بھی بدنامیاں ہیں اور ادھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی. اور جوڈیشری کا بدنامیاں کیسے عائشہ، یہ بتاؤ تم؟ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ وہی باتیں نکلیں گی نا کہ آپ 6 مہینے سال چپ رہے، آپ ادھر گئے ادھر گئے، آج کیوں کیا، کل کیوں نہیں کیا تھا. اور پھر آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب آپ ٹکر لیتے ہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے. نہیں من دسو تسی ہم ایویں نہیں کہتے طاقتور، کیا کہتے ہیں، طاقتور ہلکے. کیا جی طاقتور ہلکے، جی یہی کہتے ہیں نا. ہم تو نام لینے سے کتراتے ہیں، مطلب کام پہ ٹانگتی ہیں. تو یہاں تو پھر نام بھی لینے پڑتے ہیں. تو اب ہوا یہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جیسے یہ باتیں تھوڑی بہت باہر نکلیں گی نا تو ججز کے خلاف بہت سی باتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، جنہوں نے لیٹر لکھا ان کے کچھ نہ کچھ الزام بازی. کہ اس نے فلانی اسٹیج پہ یہ کیا تھا، فلانے وقت یہ کیا تھا، فلانے کو اس نے سفارش کی تھی، ان کے یہ ویلتھ سٹیٹمنٹ ہیں. آپ نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کتنا گند اچھالا گیا تھا، ان کی اہلیہ کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے بچوں کے خلاف، دنیا جہاں سے چیزیں کاٹ لے ایسا بالکل ملبہ بنا دیا تھا اور ڈال دیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ بڑی مشکل سے نکلے پھر ریفرنس سے. بڑی پاورفل ہے. ابھی تو وہ انہوں نے سب اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ 6 ججز ہیں نا، ان کے پاس تو 12 ججز کیا، ان کے پاس پچھلے بھی تھے، اگلے بھی تھے، جڑے آن والے بھی نے، وہ بھی فائنل لے کے بیٹھے ہیں. تو وہ مطلب ہے فائنل دے وچ ادھا کام جڑا نمبر 2 ہوندا. ٹھیک ہے، بیکاز وہ جس لیول کے لوگ فائل کا پیٹ بھرتے ہیں وہ ان کے پاس وہ اتنی قوت ہی نہیں ہوتی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، اتنی انٹیلیجنس ہی نہیں ہوتی کہ کوئی صحیح چیزیں لکھیں. الزام پہ الزام. اس ملک میں جب الزام لگ جاتا ہے نا تو آدھے پاکستانی تو کہتے ہیں الزام صحیح ہے، اور بعد تسی جنی مرضی کلیریفیکیشن دیندے رہو، اور نہ جی لکھا گئے جی، بیکاز وی آر ویری سینیکل پیپل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی داغ نہیں نکلے گا. اچھا، کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو جج حضرات ہیں ان کو اور گندا کیا جائے گا. اچھا، لیکن جو جج ریٹائرڈ جج ہیڈ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کسی قسم کی کنٹروورشل فیصلہ ہی نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ جنہوں نے مرم پٹی کر دینے اور ادھر کٹ کے ادھر لے جاندے نے. اچھا، جیلانی صاحب کا بیوٹی یہی ہے کہ از اے نان کنٹروورشل جج. مگر آپ کو تو اس سے بہتر کیا پتا کہ ایک زمانہ تھا، میرے خیال کب کی بات، 2018 کی بات ہے، کہ جیلانی صاحب کو پی ٹی آئی نے نومینیٹ کیا تھا وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. یاد ہے آپ کو؟ یس بالکل یاد ہے. تو آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم ان کو نہیں مانتے. ہاں، شیر افضل مروا صاحب سیٹ انفٹ ہے، یہ مس فٹ ہے. تو اب تو یہ ساری گیلانی کلان جو ہے they related to each other. Southern Punjab related، اور ان کی ساری کی سب کی جو ہمدردیاں ہیں، whether mundane or non mundane، whether materialistic یا non materialistic یا family relations یا یہ وہ، they're all with People's Party. تھوڑی سی ٹلٹ ہے وہاں، مگر they're all good upright people اپنی طرف، مگر they're all very stable, solid and not، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. تو اس لیے میں نے جب کل بات کی تھی تو میں نے ریکمینڈ کیا تھا ناصر الملک صاحب، ٹھیک ہے. تو وہ ہی از ناٹ سچ اے کنزرویٹو اور پرو اسٹیبلشمنٹ پرسن. وہ اینٹی بھی نہیں ہے، پرو بھی نہیں ہے، ہی از اے فیئر مین اینڈ ہی از اے بریو مین. تو مگر وہ کیونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں سلیکٹ کیا. ناموں میں آ رہا تھا ان کا بھی نام، لیکن نہیں کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو پوچھا اور انہوں نے نہ کر دی، ابھی کلیئر نہیں ہے. مگر اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ صدق حسین جیلانی صاحب کا نام اسی لیے لیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ تسلی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی کہ کوئی ایسی گل نہیں ہوئی، گڑبڑ نہیں ہوئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ
वो कहेंगे पीटीआई को तो एक्सेप्ट होना चाहिए था, इन्होंने तो खुद इनको नॉमिनेट किया था, तो इनका क्या प्रॉब्लम है, ये सोच के किया। ये नहीं पता कि आजकल दी पीटीआई जी है उन्होंने नहीं पता खब्बा हथ खड़ा तो सज्जा हथ खड़ा वो जिहड़ा जड़ा उठदा बोल दिंदा कि ठीक है तो गलत है तो सो ऑन एंड सो। आजकल तो मैं भी छोटा जिहा बढ़िया हाँ, मेरे हक च भी एक दो चीज़ां पीटीआई कर रही है। नहीं, आप उनके हक में बात करते हैं ना, इसलिए कर रही है। तो इसलिए मतलब है कि पीटीआई का क्या कहने जनाब, जो आसमान की तरफ देखते हैं और जो दिल में आता कर देते हैं। हाँ, ये ज़रा इस पे तफरीक भी आप हमें बताएं कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर देखी जा रही है कि बैरिस्टर गौहर तो कमीशन को मुस्तरद कर रहे हैं, हामिद खान साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब हेड करते हैं, लार्जर बेंच बना देते, और जो शेर अफजल मरवत साहब है वो कह रहे हैं हम इस कमीशन को चैलेंज करने जा रहे हैं। हर एक की लाइन अलग है, और पीटीआई इस्तीफे का मुतालबा भी कर रही है चीफ जस्टिस से। हामिद खान कह रहे हैं उनकी सरबराही में आप बेंच बना दें, और वो कह रहे हैं इस्तीफा दें। दें। तो यही हो रहा है ना पीटीआई के अंदर। कोई कहता है कि हम मरवत को नहीं मानते, हम चीफ मिनिस्टर को नहीं मानते। उधर इमरान खान साहब जो है वो भी शायद आप डिस्कस करना चाहेंगे आज कि वो ज़्यादातर उनकी एतमाद जो है वो वकीला हज़रात जी शेर अफजल मरवत साहब हैं, और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर उन्होंने फोकल पर्सन उन्हें मुकर्रर किया, और एक न्याजी साहब है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की उमर न्याजी मतलब क्या बात है। हाँ, तो जमहूरियत है ना। हाँ, जमहूरियत है, उसके अंदर भी जमहूरियत है, जो मर्जी कर लो। तो अब बात ये है कि ये मेरा ख्याल है कि ये कमीशन जो है इसमें नुकसान जो है वो जुडिशरी को हो जाएगा, और शायद इसीलिए मेरा जिलानी साहब को सिलेक्ट किया है कि यार नुकसान किसी का ना होने देना। अच्छा। जजेस उनको कहेंगे साडा नुकसान ना होने देना, तो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि साडा नुकसान ना होने देना, और ये कमीशन विल बी अ फ्लॉप। इसमें कुछ नहीं निकलेगा इस कमीशन में से। ये ज़रूर एक बात निकलेगी कि बड़े कंप्लेंट्स बड़े आ रहे हैं ऑफ इंटरफेरेंस, एविडेंस नहीं है मगर एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है, और इस परसेप्शन को नहीं होना चाहिए। रियासत के इदारे हैं, जुडिशरी भी है, एजेंसियाँ भी हैं, ये नहीं होना चाहिए ना, मगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मैं नहीं समझता कुछ बात होगी। अब ये जजेस हज़रात जो है वो नाम लेंगे ना कुछ लोगों के कि जी फलाना मेरे पास आया था जैसे, तो वो नाम तो आ जाएंगे बाहर, ठीक है, मगर क्या उसके बाद कोई एक्शन होगा? नो। आपका ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? नो। नहीं, वो तो खुद ही बख्शिश कर दी ना, तो उन्होंने एफिडेविट दे दी ना कि मैं तो मिली ही नहीं, तू की कहना मैं तो मिला, मैं तो मिली ही नहीं। उस वक्त गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया ना, शायद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब भी मजबूर थे, उन्होंने भी कह दिया मजबूर, सारे मजबूर। हाँ, तो ये जो 6 जजेस हैं ये तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के पास तो आ जाएंगे अगर उन्होंने बुलाया, आपने कल ही फरमाया था। अपना रोना धोना करेंगे, वो नोट करेंगे, मगर उसके बाद वो पूछेंगे कोई एविडेंस दें। फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे जी कैमरा लब लिया, वो कहेंगे जी कितने कैमरा, वो कहेंगे जी कैमरा अच्छा एलो कैमरा, चल पर या ये हो सकता है कहीं कैमरा नहीं है, वो तो सुट देता सी, तो फिर तो ख़त्म होगी गल। अगर वो कहेंगे कैमरा है, वो कहेंगे ले आओ, कहेंगे प्ले करो, वो कहेंगे ये कुछ निकलता कुछ नहीं पिया, ठीक है, तो मगर कैमरा तो ऐसी, वो कहेंगे निकलता कुछ नहीं पिया, तो फिर who knows when it was put there, who did it for you or for anybody else, तो वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो मतलब है कि और अगर निकलता भी है कुछ तो कैसे प्रूव करेगा कि आयशा ने मेरे कमरे में लगाया? बिल्कुल हो सकता है पहले 6 महीने पहले किसी ने किसी और दे कमरे, हर बारी तो नहीं हो जज, एनीथिंग कैन हैपन। व्हाई आर यू अक्यूजिंग इन द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इट? इट कुड बी सम अदर रैकेट, तो नथिंग विल गेट प्रूवन। बड़ा मुश्किल है ना ये काम प्रूव करना। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि सिविल जज जैसे होंगे, इनके पास इख्तियारात, ये रिटायर्ड जज हैं, तो लेकिन क्या ये बुला सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, काजी फाइज ईसा को बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, उमरता बंदयाल साहब को भी बुला सकते हैं, सबको बुला सकते हैं। सवाल ये है कि बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। मेरा ख्याल है बुलाएंगे। अच्छा, हाँ, उसकी वजह एक हियरिंग तो होगी ना कि बंदयाल साहब सर चीफ जस्टिस, वन चीफ जस्टिस टू अनदर चीफ जस्टिस, अ सीनियर चीफ जस्टिस टू अ जूनियर चीफ जस्टिस। तो यही होगा कि बंदयाल साहब आपको इल्म था इस बात का, ये आए थे आपको बताने, ये हुआ था ये नहीं हुआ था, और बंदयाल साहब जो है वो भी बड़े कॉशियस, तो क्या जवाब देते हैं। मगर फिर आएगी बात वहीं कि आपने कोई तफ्तीश की नहीं की, क्यों नहीं की, कोई जवाब नहीं। तो ये इसी किस्म की चीज़ें चलेंगी और वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, और द जजेस विल ऑल लुक बैड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जजेस ने कुछ नहीं किया। क्या किसी जज ने बुला के किसी ऑपरेटिव को बाय नेम बुला के पूछा कि ये हुआ ये नहीं हुआ? किसी ने नहीं किया। दिस इज अंडर डिस्कशन, बट ये बात कि आप वज़ीर आज़म को तो बुला लेते हैं, लापता अफराद के मामले पे भी बुला लेते हैं, लेकिन आज तक अगर आपके पास शिकायत आई हैं तो आपने किसी हाजिर सर्विस एहलकार को बुलाया कि नहीं? नाम ले के बुलाया?
تو اب یہ ہے کہ اگر نام لے کے کسی کو بلایا بھی ہو, آج تک تو مجھے نہیں یاد کہ کسی کو بلایا ہوگا, ڈی سی شی سی نو بلا کے ٹھاپا لاندے رہندے نے, ٹھیک ہے نا, وہ بیچارے سویلینز ہیں, وہ بیچارے ویسے ہی کام پہ ٹانگری ہوتی ہیں, تو کسی کرنل یا کسی بریگیڈیئر نو بلان نا, تو پھر بلان نا, اور سیدھے اگو کہہ دیں گے نہیں ہویا ہی نہیں ہے کام. ہاں سر, لیکن ریٹائرڈ بھی نہیں آتے, وہ تو ریٹائرڈ بھی نہیں آتے, حاضر سروس تو دور کی بات. اب تو بس کر دو. نہیں, کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا ججز یہ کر سکتے ہیں نا, سب کو بلا سکتے ہیں, ہاں کر سکتے ہیں, ہم اگر بلائیں گے نہیں, اور جن کو بلائیں گے اور وہ اگر آ بھی گئے, اور وہ شاید آ بھی جائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہاں ہاں کوئی ایسی بات نہیں, میرا خیال ہے بلا لینا وہ آ کے ایفیڈیوٹ بھیج دیں گے کہ میں ڈینائی کرتا ہوں, ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی, تو مطلب ہے کہ اٹ ول ناٹ گو اینی ویئر. ٹھیک ہے, بٹ یہ ضرور ہوگا کہ اس میں ججز کی سارے لوگ کہیں گے لو جی ایک ہی کر دے پیسن, ان کے خلاف وہ اسٹیبلشمنٹ ایسے پوری کیمپین چلے گی ان کے خلاف, اور جس میں ہمارے ساتھی بھی ساتھ ہوں گے, ظاہر ہے ان کو لیک کی جائیں گی چیزیں, وہ اپنے وی لاگ سے لگے ہوں گے, جی وہ فلانے جج نے یہ کیتا تھا, فلانے جج نے یہ کیتا, انہیں رجسٹرار دے زمانے چاہے ہویا تھے, تو کسی سارے جو ہے نا یہ مڈ سلنگنگ جو ہے وہ بڑھے گی آپ کے خیال میں.